الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون اور اگر آپ ان سے سوال کریں
کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا اور سورج چاند کو کس نے قابو کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا جواب یہ ہوگا کہ لازماً، یعنی لازماً ان کا یہ جواب ہوگا کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی کے کنٹرول میں سورج چاند۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر یہ لوگ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو رزق کو کشادہ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے چاہ کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر اس چیز سے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ اس سے پوچھیں کہ آسمان سے کس نے پانی نازل کیا جس کے بعد مردہ کھیتی جو ہے اس کو اپنی موت کے بعد زندگی مل گئی، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے یہ بارش کا پانی بھی لازماً یہ کہیں گے کہ اللہ ہی نازل کرتا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، پھر آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت عقل نہیں رکھتی۔ صدق اللہ العظیم۔ تحریک دعوت التوحید، تحریک دعوت توحید ہمارے ملک کی بالعموم اور ہمارے خاص طور پر ہمارے لاہور میں ایک تحریک ہے جو میاں جمیل صاحب نے شروع کر رکھی ہے، جس کا کوئی مقصد اس کے علاوہ نہیں ہے کہ لوگوں کو توحید کا سبق یاد کروا دیا جائے، اور وہ لوگ جو بھولے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے وہ پورے ملک میں اپنے پروگرامات بھی کرتے ہیں اور مختلف مشترکہ جمعات بھی رکھتے ہیں اس موضوع کے اوپر۔ اور آج کا جمعہ خاص طور پر یہ سالانہ جمعہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف خطباء کے ساتھ رابطہ کر کے اس بات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ موقع ہے خاص کہ ہمارے مختلف درباروں کے اوپر اور مزاروں کے اوپر سالانہ جو مختلف قسم کی خرافات کی جاتی ہیں، ان خرافات میں سے ایک خاص موقع آتا ہے، اور اس موقع پر لوگوں کو سمجھایا جائے کہ تاکہ وہ بزرگان دین کی عزت تو کریں، بزرگان دین کا احترام تو کریں، لیکن توحید کے اوپر حرف نہ آنے دیں، اور شرکیہ رسومات اور خرافات جو ہیں ان سے وہ بچ جائیں۔ اسی سلسلے میں آج میں نے سورہ عنکبوت کی چند آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں آپ نے اس کا ترجمہ بھی سنا۔ اس کے اندر جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس کو آپ ذرا غور فرمائیں، کتنا پیور عقیدہ ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، ان سے پوچھو کہ سورج چاند کس کے قبضہ قدرت میں، کس کے کنٹرول میں ہے، سخر الشمس، کس نے قابو کیا ہے سورج کو اور چاند کو؟ ظاہر ہے سورج اور چاند قابو میں ہیں، اپنے اپنے مدار میں چلتے ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ چاند اور سورج اگر اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں تو یہ کسی کے قابو میں ہے، وگرنہ تو وہ کبھی کسی وقت ہو جاتا کہ چاند سورج کے مدار میں چلا جاتا یا سورج چاند کے مدار میں چلا جاتا، یہ پوری کائنات ڈسٹرب ہو جاتی۔ یہ ساری کائنات کو ایک نظام دیا ہوا ہے، تو یہ کس نے دیا ہے؟ آپ ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیں۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا لازماً جواب یہ ہوگا کہ اللہ ہی کرتا ہے،
اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی کے کنٹرول میں سورج چاند اور پورا نظام زندگی اسی کی کنٹرول. سبحان اللہ. پھر رزق کی بات کر کے دیکھ لیں کہ کون ہے جو رزق اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو رزق کشادہ کرتا ہے اور رزق تنگ کر دیتا ہے. اور پھر اس کا علم بھی محیط کلی ہے. ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ محیط کلی ہے، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے یہ بھی پوچھیں کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے جس کے بعد مردہ کھیتی جو ہے وہ اپنی موت کے بعد اس کو ایک زندگی مل جاتی ہے. تو یہ کون کرتا ہے؟ پانی کون برساتا ہے؟ بارش کس کے ہاتھ میں ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. تو بھی ان کا جواب ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. تو آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ بل اکثرهم لا یعقلون. ان میں سے اکثریت جو ہے وہ عقل نہیں رکھتی، جانتی نہیں. یہ کون ہیں جن کا یہ عقیدہ یہاں بیان کیا گیا؟ میں نے عرض کیا کہ لگتا تو یہ ہے کہ بڑا پیور عقیدہ ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس سے زیادہ صاف اور کلیئر عقیدہ توحید اور کیا ہوگا؟ کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ پیدا کرنے والا کون؟ وہ کہے اللہ. کائنات کا نظام چلانے والا کون؟ اللہ. رزق دینے والا کون؟ اللہ. بارش برسانے والا کون؟ اللہ. جب ہر چیز کا جواب اللہ ہے اس سے زیادہ پیور اور صاف اور حقیقی عقیدہ توحید اور کیا ہو سکتا؟ اللہ پر. اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ جو عقیدہ اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے یہ موحدین کا عقیدہ نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے جو شرک کرتے تھے. اور یہ عقیدہ یہاں ایک جگہ پہ بیان نہیں ہوا، یہ قرآن میں مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے. سورہ مومنون کے اندر بھی اللہ کریم نے کم و بیش انہی الفاظ میں، سورہ زخرف کے اندر بھی، سورہ یونس کے اندر بھی، اور پھر یہاں سورہ عنکبوت کے اندر بھی، یعنی مختلف مقامات پہ اللہ کریم نے عقیدہ بیان کیا ہے. اور یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے. اور مشرکین مکہ کون ہیں؟ جو شرک میں مبتلا تھے اور اتنے بڑے مشرک تھے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ٹھہرے. قرآن 4 قسم کے گروہوں کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے، مباحثہ کرتا ہے یا مخاصمہ کرتا ہے، دلائل کا تبادلہ کرتا ہے. ان 4 گروہوں میں سب سے پہلا گروہ ہے ہی مشرکین کا گروہ. یہود و نصارہ اور منافقین یہ 3 گروہ تو بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلا مکالمہ مکی صورتوں کے اندر جن کے ساتھ کیا گیا ہے وہ تو مشرکین مکہ ہے. اور مکی دور میں جتنا شرک، انہوں نے بات تو کہتے تھے دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کی، بات تو کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں، لیکن در حقیقت یہ مشرک تھے. اور مشرک بھی کیسے؟ جس کو اللہ نے جہنمی قرار دیا، یعنی یوں کہہ لیجئے جو رجسٹرڈ جہنمی ہے. اللہ اکبر. جن کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ ان کا عقیدہ. اگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا، اور اگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والا بھی اللہ، رزق عطا کرنے والا اللہ، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ، تو پھر ان کی توحید میں شک کیا رہ جاتا ہے؟ فرق کیا تھا جس کی وجہ سے وہ موحدین نہیں بلکہ مشرکین قرار پائے؟ حالانکہ ہم کو آج کے دور میں کسی سے پوچھیں یہ سب کچھ کون کرتا ہے، پیدا کون کرتا؟ اللہ. اللہ نے قرآن میں جو دلائل دیے نا پیدا کرنے کے حوالے سے، سب سے بڑی دلیل اللہ نے جو دی ہے وہ پیدا کرنے کے حوالے سے، کہ جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے نا، جو خالق ہوتا ہے، اس کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے. اللہ کا خالق ہونا جب سب سے پہلا حکم دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم،
اے کائنات کے لوگوں، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے پالنہار کی بندگی کرو، اپنے روزی رساں کی بندگی کرو۔ کون روزی رساں؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو پیدا کرنا یہ ایک ایسی صفت ہے جو سوائے اللہ کے کسی اور میں ہو نہیں سکتی، مخلوق میں یہ ہو نہیں سکتی۔ پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ حتیٰ کہ جو ہم عمل کرتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں، واللہ یخلق ما تعملون، جو تم کرتے ہو ان کو بھی اللہ ہی پیدا کرتا۔ ہمارے اعمال بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے، یعنی ہمیں ہمارے اعمال کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی۔ علی ھذا القیاس، وہ جو سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری کائنات کے سائنسدان سارے مل جائیں، ساری طاقتیں مل جائیں، مل کے ایک مکھی پیدا کر کے دکھا، چیلنج کیا ہے، اور مکھی کو بھی ایک حقیر مخلوق جانتے ہوئے کہ ہم سب ایک حقیر مخلوق سمجھتے ہیں، تو باقی انسان پیدا کرنا، باقی چیزیں پیدا کرنا یہ تو بات کی بات ہے، ایک مکھی پیدا کر دیں، اگر وہ سارے اکٹھے ہو جائے تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ اکبر، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ایک اور چیلنج کیا کہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے آگے سے کھانا اٹھا کے لے جائے، اللہ اکبر، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس مکھی سے وہ جو ذرہ کھانے کا ہے یہ اس سے واپس نہیں چھین سکتے، طاقت تو یہ ہے۔ اور پھر اللہ کے شریک بنائے جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ، ما قدر اللہ، اسی آیت کے بعد اللہ فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں جو بندگی کرتے ہیں اور کتنے کمزور ہیں جو بندگی کیے جاتے ہیں، جن سے مانگا جاتا ہے وہ بھی کمزور، اور جن سے جو مانگنے والے ہیں وہ بھی کمزور۔ اللہ اکبر، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ اچھا، یہ جو مکھی سے کھانا چھیننے والی بات میں کسی جگہ درس میں کر رہا تھا، تو ہمارے کیمیکل انجینئرنگ کے پروفیسر صاحب ہیں، وہ میرے پاس تشریف لائے بعد میں، اور انہوں نے بعد میں مجھے لٹریچر بھی دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو مکھی کی مثال اللہ نے کھانا چھیننے کی دی ہے یہ بڑی عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مکھی سے کھانا چھینا جا سکتا ہی نہیں، دنیا کی جتنی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی آپ استعمال کر لیں، مکھی جب ایک دفعہ ذرہ کھانے کا اٹھا لیتی ہے تو اللہ نے یہ مخلوق پیدا ہی ایسے کی ہے کہ اس سے وہ ذرہ واپس چھینا جا سکتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، انہوں نے مجھے پورا اس کا ڈائجسٹو سسٹم بتایا، مجھے ایک کاغذ بھی دیا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سارا۔ وہ کہتے ہیں کہ مکھی جب، اس کا نظام یہ ہے کہ مکھی کوئی چیز، ہارڈ چیز یعنی جو ٹھوس چیز ہے، اس کو وہ اٹھا کے نگل نہیں سکتی، اس کے پاس یہ طاقت ہی نہیں۔ اس کو اللہ نے ایک ایسا فلوئڈ دیا ہوا ہے کہ جب اس نے کوئی چیز کھانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے اندر سے وہ فلوئڈ اس کے اوپر ڈالتی ہے، اس کے پاس وہ فلوئڈ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا، وہ پہلے اس کھانے کے اوپر وہ اپنا فلوئڈ ڈالتی ہے، جب وہ ڈالتی ہے تو اس کا نتیجے میں وہ جو اس کے سامنے اتنی خوراک ہوتی ہے وہ ٹھوس سے مایا کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جب وہ ٹھوس سے مایا کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر یہ وہاں سے اٹھاتی ہے تو اپنی ٹیوب کے اندر، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو باریک سی ٹیوب عطا کی ہے، تو یہ اس کے اندر اس کو پی جاتی ہے، کیونکہ کھانے کا تو اس کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے، لہذا وہ جب اٹھاتی ہے تو اٹھاتے ہی فوراً اس کی ٹیوب میں چلا جاتا ہے اور اسی وقت ہضم کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہی اس نے وہاں سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد کوئی ذرہ اس کے پاس ہوتا ہی نہیں کہ دنیا کی آپ جدید ترین ٹیکنالوجی لے آئیں،
بڑی سے بڑی کمپیوٹر ٹیکنالوجی لے آئے، اس مکھی کے پاس کوئی باہر، اس کے وجود سے باہر کوئی ذرہ ہوگا تو اٹھائیں گے نا۔ وہ اس لیے قرآن نے یہ چیلنج کیا، اندازہ کیجئے کہ یہ سبحان اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ پیدا کرنے والا سبحان اللہ کتنی بابرکت ذات ہے کہ اس نے یہ جو چیلنج کیا نا، مکھی سے کھانا نہیں چھین سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آئندہ بھی کبھی یہ زندگی میں ممکن ہی نہیں ہے کہ مکھی سے کھانا چھینا جا سکے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اٹھا کے جا رہی ہوتی ہے اس وقت کھانے کا ہضم شروع ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے پاس ذرہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا نظام ہی ایسا ہے کہ وہ ذرہ اٹھا کے نہیں چلتی بلکہ اپنے ٹیوب میں ڈال کے چلتی ہے، اس لیے کوئی اٹھا سکتا ہی نہیں، اس سے چھین سکتا ہی نہیں۔ اور قرآن نے یہ چیلنج دیا ہے، سبحان اللہ۔ ہم مولویوں کو تو نہیں پتا، سائنسدانوں کو پتا ہے، سارے کام اللہ کرتا ہے، پیدا کرنے والا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے پوچھتا ہے نا کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو، جن کو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے کرنی اور بھرنی والے ہیں، ارونی ماذا خلقوا، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے۔ اگر تو کچھ پیدا کیا ہے تو چلے ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، تم ان کی بندگی بھی کر لو۔ اگر پیدا کرنے والا وہ ہے، آپ پوچھتے ہیں کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں پیدا کرنے والا کون؟ مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں پیدا کرنے والا اللہ۔ اور اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں اپنی صفات بیان فرمائی، بالعموم وہ صفات بیان فرمائی ہیں کہ تاریخ میں کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں نے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آسمان میں نے پیدا کیا، اللہ فرماتا ہے مخلوقات میں نے پیدا کی، اللہ فرماتا ہے یہ زمین میں نے بچھونا بنائی، اللہ فرماتا ہے آسمان میں نے چھت بنایا، اللہ فرماتا ہے میں آسمان سے بارش برساتا ہوں۔ تو تاریخ کا کوئی مشرک ایسا نہیں آیا، تاریخ کا کوئی اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا ایسا نہیں آیا جو یہ کہے کہ یہ میں کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ یہ کوئی کرتا ہی نہیں۔ جب ایسا ہے تو اس کو مان لینا کہ سب اللہ کرتا ہے، کیا یہ توحید نہیں ہے؟ یعنی آپ کسی سے پوچھیں کیوں بھائی سب وہ کرتا ہے، آپ کہیں سب کچھ وہ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اس سے اچھا عقیدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ یعنی فکرہ ہے رٹا ہوا، لیکن بڑی گہرائی ہے اس فکرے کے اندر کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، یہ ہماری زندگی میں آئے تو یہ ہے دین اسلام، یہ ہے توحید، سب اللہ کرتا۔ تو مشرکوں سے پوچھا، قرآن بتاتا ہے، مشرکین مکہ سے پوچھا جو جہنمی ٹھہرے، ان سے پوچھا کون کرتا ہے، کہتے اللہ کرتا ہے۔ پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ رزق میں تنگی کون لاتا ہے؟ اللہ۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ سورج کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے۔ چاند کس کے کنٹرول میں؟ اللہ کے۔ سارا نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ۔ جو یہ کہہ دے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اس سے بڑا موحد کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ کہہ دینا کہ سب اللہ کرتا ہے یہ درست ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ درست ہے، کافی نہیں ہے، موحد ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، درست ہے۔ موحد ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مانی بھی اس کی جائے جس کو ایک مانا جا رہا ہے، اس ایک ہی کی مانی جائے، اس ایک ہی سے مانگا جائے۔ اس لیے علماء نے توحید کی 3 قسمیں کی، ایک توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ جب آپ کہتے ہیں سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ ایک ہے، مشرکین سے پوچھ لیں وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، مشرکین یہ بھی کہتے تھے اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، وہی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے توحید ربوبیت، جس کو دوسرے لفظوں میں توحید فی الذات کہتے ہیں،
کہ ذات کے اعتبار سے وہ اکیلا ہے، اور توحید اسماء و صفات افعال کی توحید، توحید فی الافعال، کہ وہ اپنے کاموں میں بھی یکتا ہے، دونوں کو بھی مانتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد جو ابھی مشرک تھے، ابو عمران، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو عمران کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں 7 خداؤں کو مانتا ہوں، ایک بڑا جو آسمانوں میں ہے اور 6 چھوٹے جو یہاں زمین میں ہیں۔ اللہ، کتنے سادہ مشرک تھے کہ ساری بات مان جاتے تھے، اس سے جو پوچھے وہ مان جاتے تھے، ایک اکیلا، اس کو وہ ایک مانتے تھے، وہ ایک اکیلا، سب کچھ وہی کرتا۔ فرق کیا تھا؟ فرق تھا توحید الوہیت، اور توحید الوہیت کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں توحید فی العبادت، کہ وہ کام بندگی کے، وہ کام عبادت کے، اور ہر وہ عمل، ہر وہ فعل جس کا تعلق عبادت کے قدیم سے ہو، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اگر آپ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو ذات کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو وہ بھی حرام ہے۔ ایسی بات کہہ دے جو افعال کے، اللہ کے کاموں کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا دے تو وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح عبادات میں سے کوئی عمل، اللہ اکبر، مثال کے طور پر پکارنا ہے، پکارنا جس کو ہم دعا کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں دعا، مانگنا، تو آپ کسی سے کچھ مانگ سکتے ہیں نا؟ میرے پاس یہ ڈنڈا ہے، آپ کہیں یہ ڈنڈا مجھے دے دے، آپ مانگ سکتے ہیں۔ یہ مانگنا شرک نہیں ہے۔ کیوں شرک نہیں ہے؟ یہ اس لیے شرک نہیں ہے کہ یہ تحت الاسباب ہے، اسباب کی دنیا میں یہ میرے پاس ہے، اس وقت اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ کو کسی کو کوئی چیز چاہیے جو اسباب کی دنیا میں میرے پاس موجود ہے، آپ مجھ سے مانگتے ہیں، یہ تحت الاسباب مانگنا یہ شرک نہیں ہے۔ اور اگر آپ فوق الاسباب مانگے، مجھ سے کہیں کہ ہیلی کاپٹر لا دو، اپنے پاس میرے ٹوٹی سائیکل بھی نہ ہو، تو نہیں جی میں نے تو ہیلی کاپٹر لے، یہ فوق الاسباب، اسباب کی دنیا میں میرے پاس وہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو کہیں، آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ میں دے سکتا ہوں فوق الاسباب، جو اسباب کی دنیا میں میرے بس میں نہیں ہے، اگر آپ یہ سمجھے میں وہ دے سکتا ہوں تو یہ سمجھنا بھی شرک ہے، اور اگر میں سمجھوں کہ میں دے سکتا ہوں تو میں بھی شرک کر رہا ہوں، یہ شرک۔ لہذا جب آپ کسی قبر والے سے مانگتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے۔ اندازہ کریں وہ قبر والا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، جو بھی ہے منو مٹی کے نیچے چلا گیا، دنیا سے منقطع ہو گیا، انقطع عملہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہوتا ہے دنیا سے منقطع ہو جاتا، بات ختم، وہ گیا، اب اگلی دنیا میں ہے، اس کی زندگی ہے تو اگلی دنیا میں ہے، شہید ہے تو زندہ ہے، وہ ہے اپنی قبر میں زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی کیسی ہے؟ وہ ایسی ہے کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں نہیں پتا کہ وہ زندگی کیسی ہے، وہ اس کا دنیا سے سلسلہ منقطع ہو۔ اس سے ہم مانگنے جاتے ہیں، اگر جائیں مانگنے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اگر ہم اس سے مانگنے جائیں اور یہ سمجھے کہ وہ ہماری سنتا ہے، عقل دیکھیں ہماری، یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو قبر والا ہے یہ ہماری سنتا ہے، ہم وہاں جائیں گے، مانگیں گے،
تو ہماری سنے گا، کچھ ہم اس کے آگے رکھیں گے، یہ ہماری اللہ کے آگے رکھے گا۔ سمجھتے ہم بھی یہی ہے کہ اللہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، مشرکین مکہ کا، کہ سب اللہ دیتا ہے۔ آج کے دور میں آپ کسی سے یہ سوال پوچھیں نا، جو قرآن نے کہے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ سوال جو اللہ نے، اور آسمان سے بارش کون برساتا ہے، سورج چاند کس کے کنٹرول میں، یہ سب کچھ کون دیتا ہے، عطا کرنے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ مشرکین مکہ تو کہتے تھے نا اللہ دیتا ہے۔ آج کے دور میں آپ کسی سے سوال پوچھ لیں تو ضروری نہیں کہ وہ جواب دے کہ اللہ ہی دیتا۔ ایک لطیفہ میں نے خود سنا، ایک، اللہ کرے ہم سب کو اللہ تعالی ہدایت دے دے، ایک شخص ممبر پہ بیٹھ کے یہ لطیفہ سنا رہا، میں نے خود سنا۔ کہتا ہے کہ داتا سے کسی نے جا کے 10 روپے مانگے، اور اس نے کہا داتا جی ابھی چاہیے 10 روپے، رو رو کے مانگے، داتا مجھے 10 روپے چاہیے، ابھی چاہیے۔ تو کوئی قریب سے گزرا جا رہا تھا، بابی تھا، وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا یہ بیچارہ 10 روپے کے لیے رو رہا ہے اور قبر والے سے مانگ رہا ہے، تو اس نے اس کو اٹھایا، اس کو کہتا ہے قبر والے سے نہیں مانگتے، یہ لو 10 روپے۔ اس نے 10 روپے دے دیے، اس کو کہا قبر والے سے نہیں مانگتے، اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اس نے اس کو دے دیے اور چلا گیا۔ تو اس نے کہا واہ داتا، دیوائے تہی پر کسی بھابی دیکھو دیوائے۔ عقیدہ کیا ہے؟ کون دیتا ہے؟ داتا دیتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس عقیدے سے بچائے۔ قبر والے سے جا کے اگر یہ دعا مانگی، قبر پہ جائے، قبر والے کے لیے دعا مانگی، آپ کسی بزرگ کے قبر پہ جائیں، دعا مانگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پہ جاؤ، زیارت قبور کیا کرو، کنتم نہیتکم عن زیارت القبور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت پہ نہ جایا کرو، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے۔ پھر آپ نے فرمایا فزوروہا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، میں اب حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ انہا تذکر الآخرہ، اس لیے قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تو آخرت یاد دلاتی ہے، بندے کو اپنی موت یاد آ جاتی ہے۔ آج کے مزاروں کے اوپر جا کر اور پیروں فقیروں کی قبروں کے اوپر جا کر اگر موت یاد آتی ہے تو ضرور جائیں، اگر آخرت یاد آتی ہے تو ضرور جائیں۔ وہاں جا کے کرنا کیا ہے؟ ان بزرگوں کے لیے دعا مانگنی ہے، اور اگر آپ نے وہاں جا کے اپنے لیے دعا مانگنی ہے اور بزرگ سے مانگنا ہے کہ تو مجھے عطا کر، اس سے بڑا اور کوئی شرک نہیں ہے، کیونکہ مانگنا ہی تو عبادت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، مانگنا ہی تو عبادت ہے۔ مانگ کسی اور سے لیا تو پھر اللہ سے مانگنے کے لیے کیا باقی رہ گیا؟ آپ نے اگر مانگ کسی اور سے لیا، اللہ، تو مشرکین مکہ کا اس سارے عقیدے کے باوجود کیا گناہ تھا جس کی وجہ سے وہ جہنمی قرار پائے؟ ان کا گناہ قرآن نے سورہ زمر کے اندر اور سورہ یونس کے اندر بتایا ہے کہ ان کا گناہ کیا تھا۔ ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ان بتوں کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ان بتوں کی پوجا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یا پھر سورہ یونس کے اندر فرمایا کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ،
یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اس لیے ہم بتوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور اگر ان دونوں کاموں کی وجہ سے ہم قبروں پہ جائیں، اور اگر ہم جا کے قبروں والوں سے یہ مانگیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یا ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، تو پھر بھائیو اگر یہ بھی شرک نہیں ہے تو شرک رہ کون سا گیا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلمہ۔ اللہ میں اس شرک سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس شرک کو میں جانتا ہوں اور میں شرک کروں، اور میں اس شرک سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ جس شرک کا مجھے پتہ ہی نہ چلے اور شرک ہو جائے۔ یہ اتنی خوفناک بیماری ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ تعالی لا یشرک لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوا سارا ہی معافی مل جائے گی، شرک کی معافی نہیں ملنی۔ باٹم لائن یہ ہے کہ ہم شرک سے بچ جائیں، لیکن آج کے دور میں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا اسلام ہمارا ایمان وہ ایسا تگڑا ہے، کنکریٹ سے بنا ہوا، اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں، شرک کرتے رہے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، جو مرضی کرتے رہے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بابا حالی نے کتنی دہائیاں پہلے کہا تھا، اللہ اکبر، آج کی تو صورتحال شاید اس سے بھی بگڑی ہوئی ہے۔ بابا حالی نے کہا تھا کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، دوسرے لوگ اگر بت کی پوجا کرتے ہیں تو وہ کافر قرار پاتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات منتیں چڑھائیں، شہیدوں پہ جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، ہمیں تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دعا کرتے رہنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اللہ جس شرک کو جانتے ہیں اس سے بھی بچا، اللہ جو بغیر جانے نادانستہ ہو جاتا ہے اللہ اس سے بھی بچا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما کہ ہم خالص موحد بن جائیں اور توحید کے اوپر زندگی گزارنے والا بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔